كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم اہل کتاب آپ سے مانگتے ہیں ان تنزل کہ آپ نازل کروائیں علیہم ان کے سامنے کتاباً ایک کتاب من السماء آسمان سے فقد سالوا موسیٰ تو تحقیق یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی مانگ چکے ہیں اکبر من ذالک اس سے بھی بڑی چیز فقالوا سو انہوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے تو بولے ارنا اللہ جہرتاً کہ ہمیں اللہ کو کھلی آنکھوں دکھاؤ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم سو بجلی کی ایک کڑک نے ان کو آن پکڑا بظلمہم ان کی سرکشی کی وجہ سے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود من بعد اس کے جاءتهم البینات ان کے پاس روشن دلائل آ چکے فعفونا عن ذلك سو ہم نے اس پر بھی ان کو معاف کر وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا ورفعنا فوقهم الطور اور ہم نے اٹھایا ان پر طور کو کوہ طور پہاڑ کو بمیثاقہم ان سے عہد لینے کے لیے وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا اور ہم نے ان سے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ البابا دروازے میں سجدن اپنے سروں کو جھکائے ہوئے وقلنا اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرو واخذنا منهم میثاقا غلیظا اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا فبما نقضهم میثاقهم سو ہم نے جو ان کے اوپر لعنت کی ہے اس کا سبب یہ ہے فبما نقضهم بسبب ان کے توڑ دینے میثاقهم اپنے عہد کو وکفرهم بآیات اللہ اور ان کے انکار کر دینے اللہ کی آیتوں کو وقتلهم الانبیاء بغیر حق اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینے کی وجہ سے بغیر حق نا حق طور پر وقولہم اور ان کی ان باتوں کی وجہ سے قلوبنا غلف کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہیں بلکہ طبع اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے فلا یؤمنون الا قلیلا بس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں کل کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے برائی کا تذکرہ کرنے سے بھی اور برائی کو یوں ظاہر کرنے سے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ بات نہیں کہ کسی کی برائی کو یوں سریعام جا کر کے بیان کیا جائے جو کہ منافقین اہل کتاب کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں ہوئی تو اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم برائی کو یوں ظاہر مت کیا کرو بری بات ہاں
اجازت بہرحال ہے، رخصت ہے، اجازت ہے کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ اس ظالم کا نام لے کر کے اس کی برائیوں کا تذکرہ کرے، تو اجازت تو ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ برائی کرے تو وہ اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے، ظاہری اور باطنی طور پر بھلائی ہی کیے جائے، اور جو کسی نے برائی کی ہے اس سے درگزر کر دے، تو فرمایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اللہ باوجود قدرت کے معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ انسان کے جو قدرت کے باوجود بھی، برائی کو بیان کرنے کے باوجود بھی یہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، ایسی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ تو خوبی اللہ کی ہے، اور یہ اللہ کی خوبی یہ بندہ اپنا لیتا ہے۔ تو آج کے اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اہل کتاب کی طرف سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وقتاً فوقتاً وہ مطالبے کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے رنجیدہ خاطر ہوا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، اور سابقہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان اہل کتاب کا جو برتاؤ تھا اس کا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ فرمایا یسألک اہل الکتاب، آپ سے مانگتے ہیں اہل کتاب، آپ سے یہ مطالبے کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے سامنے کتاب آسمان سے اتار کے لائیں۔ یعنی کہ یہ فخاص ابن عزورہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا، اور کعب ابن اشرف، یہ جو بڑے بڑے تھے جو چودھری قسم کے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے مطالبہ کرتے تھے کہ دیکھیے جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، ان پر تو جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ تو یک بارگی ہوئی ہے، اور ایک ہی دفعہ میں پورا کی پوری وہ جو تورات تھی، جو قانون تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے اوپر جو قرآن مجید جو کلام آپ کہہ رہے ہیں نازل ہوتی ہے، شیئن فشیئن، تھوڑی تھوڑی، موقع بموقع، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کتاب ہمارے سامنے ایک ہی بار نازل نہ ہو، اور پھر اس پر بھی ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمارے بعد بڑے بڑوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خط آئے، تحریر آئے، اس پر لکھا ہوا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد عربی نبی آخر الزمان ہے، لہذا ان کو مانو۔ تو جب اللہ کی طرف سے لیٹر آئے گا تو پھر مانیں گے، ورنہ ہم نے نہیں ماننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں یسألک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب یہ مانگتے ہیں ان تنزل علیہم، کہ آپ ان کے اوپر لے کر کے نازل ہوں کتاب من السماء، آسمان سے۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ اگر یک بار کی ان کے اوپر لے بھی آئے نا کتاب، ماننی انہوں نے پھر بھی بات نہیں، کیونکہ یہ آزمائے ہوئے ہیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے۔ وہ کیا مطالبے تھے؟ فقالوا، وہ کہنے لگے، ارنا اللہ جہرتاً، ہم کو دکھلائیے اللہ کھلی آنکھوں، یعنی ہم دیکھے سامنے اللہ ظاہر۔ اور اس کا پہلے اس بارے میں تذکرہ بھی ہوا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو یوں سامنے دیکھ لیں۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتاب کا یک بارگی نازل ہونا یہ تو ممکنات میں سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے، اور بہت سارے پیچھے جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتب نازل ہوئی، وہ ساری کی ساری یک بارگی ہی نازل ہوئی ہے، شیئن فشیئن نازل نہیں ہوئی۔ لیکن جو قرآن مجید ہے اس کو موقع بموقع، وقتاً فوقتاً، چونکہ اس نے قیامت تک آنا، قیامت تک کے لیے دستور العمل، یہ وقتی طور پہ وقتی خوراک نہیں تھی، بلکہ یہ خوراک جو ہے چونکہ دائمی تھی، اس دائمی خوراک کے لیے طبیب حاذق جو ہے وہ نسخہ اپنا تبدیل کرتا رہتا ہے، وہ تو مریض کی تشخیص کر کے مریض کی صحت کے لحاظ سے اپنا نسخے میں تبدیلی لاتا رہتا ہے کہ اب اس کے لیے یہ چیز مفید ہے، یہ مفید ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے تو تدریجاً بتدریجاً احکامات نازل ہوتے چلے گئے، اور پھر احکامات میں رد و بدل ہوتا چلا گیا، اور آخر میں کہا اب یہ کلی حکم ہے۔
اس لیے قرآن مجید جو ہے یوں شیئن فشیئن نازل ہوا، لیکن ان کی خصلت اور ان کی قباحت یہ ہے، عادت ہی پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کو یوں سامنے لا کے دکھاؤ، پہلے خود کہا کہ ہمیں تورات چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قانون لے کر کے آگے تورات، تو کہنے لگے کہ ہم تو نہیں مانتے، ہمیں لے کر کے جاؤ کوئی دور میں، وہاں جا کر کے ہمیں اللہ کے ایک تورات ہے اس کو مانو تو پھر مانیں گے۔ وہاں پہنچ کر پھر یہ مطالبہ کر دیا کہ جی یہ کیا بتا کہ غیب سے کون بول رہا ہے، پیچھے کوئی ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوا ہوگا وہاں سے آواز آ رہی ہے، اس لیے جب تک کھلی آنکھوں دیکھیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں۔ تو یہ بڑا مطالبہ ہے، کتاب تو نازل ہوتی رہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں کھلی آنکھوں سامنے دیکھنا اس دنیا میں اس آنکھ کے ساتھ یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھے۔ ہاں ہر جہان کے احکام الگ ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچے کا ایک عالم ہے، اس کی وہی دنیا ہے، اس کے بعد جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے کہتا ہے وہ چھوٹی سی اس دنیا کو میں اتنی بڑی دنیا سمجھ رہا تھا، اب یہ دنیا، اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آنکھوں کے اندر وہ قوت عطا فرما دیں گے کہ یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گی، وہ آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں تو یہ محال ہے۔ اس لیے انہوں نے اس طرح کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا۔ جب یہ مطالبہ کیا تو اس گستاخی پر ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور سزا نازل فرمائی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، سو ایک بجلی کی کڑک آئی اور اس نے ان کو پکڑا، بِظُلْمِهِمْ، اس سرکشی کی وجہ سے، یہ جو ظلم زیادتی اور سرکشی کی تھی کہ اللہ کو یوں سامنے لے کر کے آؤ تو مانیں گے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بجلی کی کڑک بھیجی اور اس سے وہ سارے کے سارے مار گئے، انہوں نے اس بارے میں اس کا تذکرہ ہے، سارے مار گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ قوم کے 70 بڑے بڑے میں لے کے آیا تھا، اب ان کو بھی اگر مار گئے تو واپس جاؤں گا تو پھر باقی قوم کا کیا حال ہوگا، اس لیے یا اللہ ان کو دوبارہ سے حیات نصیب فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ فرمایا، دوبارہ فرمایا کہ یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ اس طرح کی یہ باتیں کرتے رہتے۔ پھر ہوا کیا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، تورات کے آ جانے کے بعد بھی اور کھلے دلائل آ جانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوئے، ان معجزات کے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ بچڑا یہ گائے یہ احمق جانوروں میں شامل ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، اس لیے یہ کسی کو اکثر کوئی آدمی تانا دیتا ہے نا یہ اللہ میاں کی گائے، مطلب کیا، یہ احمق آدمی، تو جن کا خدا ایسا احمق ہے وہ قوم کتنی احمق ہوگی۔ تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو احکامات لینے کے لیے چلے گئے، پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور فَعْفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے ان کی یہ لغزش بھی معاف کر دی، اور معافی کی جو تفصیل ہے پہلے اس بارے میں گزر چکی کہ جنہوں نے یہ گسالہ پرستی کی تھی اور جنہوں نے نہیں کی تھی، ایک تو وہ جو روک رہے تھے وہ تو الگ ہو گئے، جنہوں نے نہیں کی تھی ان کے ہاتھ میں بندوق دے کر کے کہا گیا تھا کہ ان کو مارو تب ہی معافی ہوگی۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے اوپر غالب کیا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اور سپر طاقت تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے اور ایسی قوت عطا فرمائی کہ جس سے ان کو غلبہ ظاہر بھی حاصل ہو گیا۔ اس سے آپ علیہ السلام کو بھی بشارت دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی باتوں سے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے لیکن آخر کا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کو دینا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے کوئی طور کو اوپر ان کے لا کے کھڑا کیا، اوپر بلند کیا، اور آگے آئے گا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور کہ ہم نے جب اکھاڑ کر کے پہاڑ کو ان کے ساتھ اوپر لا کر کے کھڑا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اس لیے اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پہاڑ کے دامن میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے اوپر پہاڑ ایسے ہوا تھا، نہیں، پہاڑ پورا لا کر کے کھڑا کیا گیا اور کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تو سب نے کہا جی مانتے۔ اب یہاں یہ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے
کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو اکراہ جبر نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ فی الدین ہے، للدین اکراہ موجود ہے، فی الدین نہیں ہے۔ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کے اوپر آپ جبر نہیں کر سکتے، زبردستی بندوق پر آپ کسی کو کہیں کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، نہیں۔ لیکن دین، دین پر عمل کرانے کے لیے، دین پر عمل کروانے کے لیے پھر اکراہ موجود ہے، ورنہ تو پھر یہ ساری کی ساری شرعی سزائیں بے وقت ہو جائیں گی، ان کا تو پھر کوئی ہو ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے کہ پھر شرعی سزائیں نافذ کی جائیں۔ یہ ساری شرعی جو سزائیں ہیں، یہ جیسے آپ کوئی کسی آدمی کو یوں ہی پاکستانی نہیں بناتے کہ بھائی آپ پاکستانی بن جاؤ، لیکن کوئی آدمی اگر پاکستانی قانون کو مان لیتا ہے اور پاکستانی جب اپنے آپ کو کہتا ہے تو پھر پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ کل کو عدالت میں جا کر کے نہیں کہہ سکتا جی میں تو اس قانون کو نہیں مانتا، بھائی تم مانو نہ مانو لیکن منوایا جائے گا، کیونکہ تم پاکستان کے باشندے ہو تو پاکستان کا قانون تمہارے اوپر لاگو ہوگا۔ لہذا مسلمان بنانے کے لیے تو جبر نہیں، ہاں مسلمان کو مسلمانی پر لانے کے لیے جبر ضرور ہے۔ تو یہ انہوں نے خود چونکہ کہا تھا کہ اب اے موسیٰ اب ہمیں تو نجات مل گئی ہے بنی اسرائیل سے، اب ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے کہ جس قانون کی روشنی میں ہم عمل کریں۔ تو حضرت تورات لے کر کے آئے تو نہیں مان رہے تھے، تو اللہ نے اوپر لا کر کے کھڑا کیا پہاڑ کو کہ مانتے ہو گے نہیں تو پھر مانا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ وہی شہر ایریا میں داخل ہونے کے لیے کہ اب اس شہر میں پہلے تو لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے نا، تو لڑنے کے لیے جب نہیں تو پھر وہ جب قوم ہلاک ہو گئی تو کہا اب تو شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن جاتے ہوئے شکرانے شکر کا سجدہ بجا کر، سجدہ شکر کرتے ہوئے۔ اور جو مسلمان کی عادت ہے وہ یہی ہے کہ جب فاتح بھی بن جاتا ہے نا تو وہ سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو مجھے جو غلبہ ملا ہے، جو فتح ملی ہے، یہ میری زور بازو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض عطا ہے۔ اس لیے ان کو بھی کہا گیا کہ دروازے میں جب داخل ہو جاؤ تو پھر سجدہ شکر بجا لو، لیکن ان نے الٹا کیا اس کا، بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے سرین کے بل داخل، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کا، اور پھر کہا یہ کہا کیا تھا کہ تم یہ کہو حنطہ، اے اللہ معاف کر دے، اس کے بجائے انہوں نے حنطہ کا لفظ اختیار کر لیا، اے اللہ گندم، یعنی سجدے کی بجائے سرین ٹیک کر کے اندر داخل ہوئے، اور بجائے اس کے کہ منہ پر یہ جملہ ہوتا اے اللہ بخش دے، لیکن انہوں نے کیا کہا حنطہ، حنطہ، حنطہ مطلب گندم دے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ کہا، انہوں نے وہ کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرو۔ اور وہ ہفتے کے دن ان کو عبادت کا حکم تھا، آج کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، کوئی آدمی مچھلی کا شکار نہیں کرے گا، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ہفتے والے دن وہ تالاب بنا لیتے تھے، مچھلیاں ادھر جمع ہو جاتی تھی، لیکن پکڑتے تھے اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ ہیلے بہانے جو ہے نا یہ نہیں چلتے، اللہ کے یہاں یہ نہیں چلتے۔ اب بہت آدمی عاجز ہو جائے نا تو ایسی صورت میں اگر وہ ہیلا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لہذا ہیلا اسی لیے فقہا نے لکھا یہ ہیلے بہانے جو ہے نا یہ شریعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے کراہت تحریمی کے ساتھ۔ اور کراہت تحریمی جو ہے نا وہ جواز کے ساتھ نہیں ملتی، عدم جواز کی طرف حرام کے قریب ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کسی آدمی کے اوپر سال بھر میں زکوٰۃ ہے، اب پورا سال ہو گیا، سال اگلے دن پورا ہونا تھا، پچھلے دن اپنا سارا مال دیا اور بیگم کے حوالے کر دیا کہ بھائی یہ تم اس کی آج مالک ہو، اور ایک دن گزر جانے کے بعد اگلے دن جب وہ صاحب نصاب ہی نہیں تھا تو زکوٰۃ نہیں آئی، اور اس سے اگلے دن واپس لے لیا۔ اب یہ ہیلا کر کے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اللہ کہیں نہ کہیں لگا دیا، اور وہ اپنا یہ ہے ہیلا۔ اس طرح کے ہیلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی ہیلا کیا، اور ہیلا کر کے یہ عام طور پہ قربانی میں آپ 3 دن ہوتی ہے نا قربانی، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور یہ شرعی احکامات جتنے بھی ہو نا ان کا آخر وقت میں اطلاق ہوتا ہے، یعنی آخری وقت میں آپ کیا، مثلا کوئی آدمی
ظہر کا وقت داخل ہو گیا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو 4 رکعتیں پڑھنی ہے اس نے، لیکن ابھی ظہر کا وقت باقی تھا، 5 10 8 جتنے بھی منٹ باقی تھے، یہ یہاں سے سفر کی نیت سے اپنے علاقے سے نکلتے ہیں تو آپ سفر کی نماز پڑھے، حالانکہ وہ پہلا وقت نہیں آخری وقت کا اعتبار ہے۔ اب یہ 3 دن تو گھر بیٹھا رہا، عصر کے بعد تیسرے دن قربانی کرنی ہے، اب یہ یہاں سے نکلا اور لاہور کی نیت سے نکل گیا اور وہ آگے لیا کو کراس کر کے آگے چلا گیا، وہاں چلا گیا، قربانی نہیں ہے کیونکہ قربانی مقیم آدمی کے اوپر ہے۔ اب یہ ہیلے، اس طرح کے ہیلے یہ شرعاً یہ مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ ہیلا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا کہ جنہوں نے اس طرح کے ہیلے کیے۔ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، تو اس آخری امت میں عمومی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں نازل فرماتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، آخری نبی کی برکت سے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فیض کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری عادتیں بھی اس طرح کی ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں سے ابھی تک کے یہ 6 پارے ہیں نا، کبھی منافقین کا تذکرہ ہے، کبھی اہل کتاب کا تذکرہ ہے، ان کی بری خصلتوں کا، یہ کیوں بار بار مسلمانوں کو کہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھو یہ پہلے اقوام گزری ہے اور انہوں نے یہ بری کام کیے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 ہے، اس لیے مسلمانوں تم اپنے آپ کو ان خصلتوں سے بہت ہی دور رکھو اور اچھے اوصاف کو اپناؤ۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پکا عہد لیا، اور پھر یہ لعنتیں جو برسی ہیں ان کی وجہ کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب ان کے عہد کے توڑ دینے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، اور وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ خلاف میں ہے، یعنی وہ محفوظ ہیں، ان میں جو دین موسوی سما چکا ہے نا اسی وہی بہت ہے، باہر کی اب کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی۔ اب جس قوم نے برتن ہی الٹا رکھا ہوا ہو اس پہ دودھ کیسے ڈالا جائے؟ اس لیے انہوں نے تو ڈالا برتن ہی اپنا کہا ہے بالکل بند ہے، باہر سے کوئی چیز بھی اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور جملہ معترضہ کے یہاں جواب ارشاد فرمایا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ دینوں پر خلاف شلاف کوئی نہیں ہے اور اندر دین موسوی بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر۔ اب زنگ آلودہ ہو گیا نا، تو اب زنگ لگ گیا تو اب اس میں کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، اور یہ اس وجہ سے نہیں اللہ لگاتا بکفرہم، اس لیے کہ یہ انکار میں آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، تو انکار جتنا بڑھتا چلا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل ان کا اوپر مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، یہ لوگ مومن نہیں مگر بہت تھوڑے، یعنی یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے، کہ آپ علیہ السلام کے اس دور میں یہ 10 بڑے بڑے جو جید قسم کے ان کے مانے جاتے علماء تھے، ان میں سے صرف حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لائے؟ ایمان لائے، باقی 9 کے 9 نہیں لائے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 بندے ایمان لے آتے نا تو دنیا میں ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا، سارے ایمان لے آتے۔ لیکن اور ایک مفہوم یہ ہے فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ بہت کم چیزوں پر ایمان لاتے، بہت کم چیزوں پر، یعنی تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ بہت کم چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ جبرائیل کو مانتے ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری، تو ان کی ایمانیات کم ہیں، یا تو ان کی تعداد کم ہے ایمان کے اعتبار سے، یا پھر ان کی ایمانیات کی تعداد کیا ہے؟ کم ہے، جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك